ذرا تصور کریں، آپ کے سامنے دو لوگ بیٹھے ہیں، دونوں کی تنخواہ ایک جیسی ہے، دونوں کے پاس ایک جیسے مواقع ہیں، دونوں روزانہ تقریباً ایک جتنی محنت کرتے ہیں، لیکن 10 سال بعد ایک شخص فائنینشل فریڈم کے قریب پہنچ چکا ہے، جبکہ دوسرا اب بھی یہی کہہ رہا ہے، پتہ نہیں میرے پاس پیسہ کیوں نہیں ٹکتا۔ آخر فرق کہاں پیدا ہوا؟ کیا ایک زیادہ خوش قسمت تھا یا اس کے پاس کوئی سیکرٹ تھا؟ ڈیوڈ کیمرن کا نظریہ یہاں سے ایک عجیب سوال اٹھاتا ہے۔ اگر پیسہ صرف نوٹ سکے یا بینک اکاؤنٹ کا نمبر نہیں، بلکہ ویلیو، سوچ، احساس اور ایکسچینج کا ایک فلو ہے، تو کیا آپ کا پیسے کے بارے میں تصور ہی آپ کی مالی زندگی کو بدل سکتا ہے؟ اور ویڈیو کے آخر میں ہم ایک ایسا سوال پوچھیں گے جو شاید آپ کو اپنے والٹ سے زیادہ اپنے مائنڈ کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دے۔ پیسہ، ہم سب اسے چاہتے ہیں، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ ساری زندگی پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں، مگر بہت کم لوگ رک کر یہ سوچتے ہیں، آخر پیسہ ہے کیا؟ ہم اسے کاغذ کہتے ہیں، کبھی کونس کہتے ہیں، کبھی بینک بیلنس، کبھی سیلاری، لیکن اگر کل پوری دنیا یہ فیصلہ کر لے کہ آپ کے ہاتھ میں موجود کاغذ کی کوئی ویلیو نہیں، تو وہی نوٹ صرف کاغذ رہ جائے گا، تو پھر اصل طاقت کہاں ہے؟ یہی وہ جگہ ہے جہاں ڈیوڈ کیمرن کا منی فلسفی والا تصور دلچسپ ہو جاتا ہے۔ ان کی معروف کتاب اے ہیپی پاکٹ فل آف منی میں ابنڈنس، کانشسنس، ویلتھ اور منی کے بارے میں ایک مختلف زاویہ پیش کیا گیا ہے، اور آج ہم اسی بنیادی تصور کو آسان اردو میں سمجھیں گے۔ منی از انرجی۔ لیکن پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ پیسہ آپ کے ہاتھ میں آنے سے پہلے کہاں موجود ہوتا ہے۔ فرض کریں ایک شخص آپ کو 50,000 روپے دیتا ہے۔ آپ کہیں گے، مجھے 50,000 مل گئے، لیکن اس شخص نے وہ 50,000 آپ کو کیوں دیے؟ شاید آپ نے اس کے لیے کوئی کام کیا، کوئی پروڈکٹ بنایا، کوئی مسئلہ حل کیا، کوئی سروس دی، یا کوئی ایسی چیز فراہم کی جسے وہ ویلیو سمجھتا تھا۔ یعنی پیسے کے پیچھے کوئی نہ کوئی ویلیو ایکسچینج موجود تھا۔ آپ نے کچھ دیا، اس نے کچھ دیا، اور منی اس ایکسچینج کا ذریعہ بن گیا۔ اب ذرا سوال بدلیں، اگر آپ زیادہ پیسہ چاہتے ہیں تو کیا صرف پیسے کے پیچھے بھاگنا کافی ہے، یا آپ کو اپنی ویلیو بڑھانی ہوگی؟ اور یہی پہلا بڑا راز ہے۔ زیادہ تر لوگ پوچھتے ہیں، میں زیادہ پیسہ کیسے کماؤں؟ لیکن یہ سوال تھوڑا سا بدل کر دیکھیں، میں اتنی زیادہ ویلیو کیسے کریٹ کر سکتا ہوں کہ لوگ مجھے زیادہ ویلیو واپس دینے کے لیے تیار ہوں؟ اب فرق محسوس کرے۔ پہلا سوال صرف پیسہ دیکھ رہا ہے، دوسرا سوال ویلیو دیکھ رہا ہے۔ ایک ڈیزائنر اگر صرف یہ سوچے، مجھے 2 لاکھ روپے چاہیے، تو وہ پیسے کو چیس کر رہا ہے، لیکن اگر وہ سوچے، میں ایسی ڈیزائن کیسے بناؤں جو کسی بزنس کی سیلز بڑھا دے، تو وہ ویلیو کریٹ کر رہا ہے۔ اور جب ویلیو بڑھتی ہے تو انکم بڑھانے کے امکانات بھی بڑھ سکتے ہیں، لیکن یہاں ایک خطرناک چیز درمیان میں آتی ہے، آپ کا اپنا ذہن۔ بچپن میں اپنے پیسے کے بارے میں کیا سنا تھا؟ شاید پیسہ بہت مشکل سے ملتا ہے، امیر لوگ لالچی ہوتے ہیں، ہم جیسے لوگ کبھی امیر نہیں ہو سکتے، پیسہ درختوں پر نہیں اگتا۔ آپ نے شاید ان جملوں کو کبھی سیریس نہ لیا ہو، لیکن بار بار سنی ہوئی باتیں آہستہ آہستہ بلیفز بن سکتی ہیں، اور بلیفز آپ کے ڈیسیژنز پر اثر ڈال سکتے ہیں۔ مثلاً ایک موقع آپ کے سامنے آتا ہے، لیکن اندر سے آواز آتی ہے، یہ میرے لیے نہیں ہے، آپ کوشش ہی نہیں کرتے۔ دوسرا شخص اسی موقع کو دیکھ کر کہتا ہے، مجھے نہیں آتا، لیکن میں سیکھ سکتا ہوں۔
موقع وہی تھا، لیکن دونوں نے اسے مختلف نظر سے دیکھا۔ تو شاید مسئلہ ہمیشہ اپارچونٹی کی کمی نہیں ہوتا، کبھی کبھی اپارچونٹی کو دیکھنے والی آنکھ مختلف ہوتی ہے۔ اب ذرا ایک چھوٹا سا تجربہ کریں۔ اپنے ذہن میں کہیں میرے پاس کافی پیسہ نہیں ہے، پھر کہیں میں کیا کر سکتا ہوں جس سے میری ویلیو بڑھ سکتی ہے۔ پہلا جملہ آپ کو کمی کی طرف لے جاتا ہے، دوسرا آپ کو پاسبلٹی کی طرف لے جاتا ہے۔ اسکرسٹی مائنڈ سیٹ بار بار پوچھتا ہے میرے پاس کیا نہیں ہے، ابنڈنس مائنڈ سیٹ پوچھتا ہے میرے پاس جو موجود ہے میں اسے کس طرح بہتر استعمال کر سکتا ہوں۔ یہاں ایک بات بہت ضروری ہے، ابنڈنس مائنڈ سیٹ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ حقیقت سے آنکھیں بند کر لیں۔ اگر آپ کے پاس پیسے کم ہیں تو یہ حقیقت ہے، لیکن میرے پاس آج کم ہے اور میرے پاس کبھی زیادہ نہیں ہوگا، دونوں ایک جیسے جملے نہیں ہیں۔ پہلا موجودہ صورتحال ہے، دوسرا مستقبل کے بارے میں ایک فیصلہ ہے۔ اور شاید ہم میں سے بہت سے لوگ اپنے مستقبل کے دروازے آج کے حالات دیکھ کر خود بند کر دیتے ہیں۔ میں بزنس نہیں کر سکتا، میں انویسٹمنٹ نہیں سمجھتا، میں زیادہ پیسہ نہیں کما سکتا، میرے خاندان میں کسی نے ویلتھ نہیں بنائے۔ یہ سٹیٹمنٹس حقیقت نہیں بھی ہو سکتی، یہ صرف کرنٹ آئیڈینٹی ہو سکتی ہے، اور اگر آئیڈینٹی بدل سکتی ہے تو آپ کے ریزلٹس بھی بدل سکتے ہیں۔ ایک شخص آج بگنر ہے، کل لرنر ہو سکتا ہے، پرسوں سکلڈ ہو سکتا ہے، اور چند سال بعد ایکسپرٹ۔ لیکن اگر وہ آج ہی فیصلہ کر لے میں ایسا ہی ہوں، تو جرنی وہیں رک جاتی ہے۔ اب یہاں کتاب کا اگلا کانسیپٹ سامنے آتا ہے۔ آپ صرف ویلتھ چاہتے نہیں، آپ کو ویلتھ کے قابل ہیبٹس اور آئیڈینٹی بھی ڈیولپ کرنی پڑتی ہے۔ یہاں بہت سے لوگ غلط سمجھ سکتے ہیں۔ اگر میں روزانہ بیٹھ کر کہوں میں ملیانر ہوں، میں ملیانر ہوں، تو کیا میرے اکاؤنٹ میں پیسہ آ جائے گا؟ نہیں۔ اور یہی ڈسٹنکشن بہت اہم ہے۔ ویژوالائزیشن، افرمیشنز، پازیٹیو تھنکنگ، یہ سب آپ کے مائنڈ سیٹ اور ڈائریکشن پر اثر ڈال سکتے ہیں، لیکن اگر ان کے ساتھ ایکشن نہ ہو تو وہ صرف امیجنیشن رہ جاتے ہیں۔ اگر آپ ملیانر بننا چاہتے ہیں تو اسکل چاہیے، ویلیو کریشن چاہیے، فائنینشل ڈسپلن چاہیے، سیونگ چاہیے، انویسٹمنٹ کی سمجھ چاہیے، رسک مینجمنٹ چاہیے، اور سب سے بڑھ کر کنسسٹنٹ ایکشن چاہیے۔ یعنی مائنڈ سیٹ گاڑی کا سٹیئرنگ ویل ہو سکتا ہے، لیکن گاڑی کو چلانا پھر بھی آپ کو ہوگا۔ یہ جملہ عجیب لگتا ہے، پیسہ چیس نہ کرو، پھر کریں کیا؟ جواب ہے ویلیو چیس کرو۔ ایک ٹیچر ہزاروں سٹوڈنٹس کو نالج دے سکتا ہے، ایک ڈاکٹر لوگوں کی ہیلتھ کے مسئلے حل کر سکتا ہے، ایک پروگرامر بزنس کا کمپلیکیٹڈ مسئلہ حل کر سکتا ہے، ایک انٹرپرینر لوگوں کی ضرورت پوری کر سکتا ہے، ایک کانٹینٹ کریٹر لوگوں کو نالج، انٹرٹینمنٹ یا انسپریشن دے سکتا ہے۔ ان سب میں ایک چیز کامن ہے، وہ ویلیو کریٹ کرتے ہیں۔ منی اکثر اس ویلیو کے ایکسچینج کا نتیجہ بنتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ سے روز یہ سوال پوچھنے کے بجائے میں آج کتنا پیسہ کماؤں گا، کبھی یہ بھی پوچھیں میں آج کتنی ویلیو کریٹ کروں گا۔ اب ایک عجیب کانٹرڈکشن دیکھیں۔ آپ کہتے ہیں مجھے پیسہ چاہیے، لیکن اندر سے آپ یہ بھی مانتے ہیں پیسہ لوگوں کو خراب کر دیتا ہے۔ آپ کہتے ہیں میں امیر ہونا چاہتا ہوں، لیکن جب کوئی دوسرا امیر ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں اس نے ضرور غلط طریقے سے پیسہ بنایا ہوگا۔
تو آپ کے مائنڈ میں ویلتھ کے ساتھ کیا ریلیشن شپ بن رہی ہے؟ آپ اسے چاہتے بھی ہیں اور ریجیکٹ بھی کرتے ہیں۔ اسی لیے اپنے منی بلیفز کو ایگزامن کرنا ضروری ہے۔ خود سے پوچھیں، میں ویلتھی لوگوں کے بارے میں کیا سوچتا ہوں؟ میں زیادہ پیسہ رکھنے کے بارے میں کیسا محسوس کرتا ہوں؟ کیا میں ویلتھ کو فریڈم سمجھتا ہوں یا گلٹ؟ یہ سوال شاید انکمفرٹیبل ہوں، لیکن کبھی کبھی جو چیز ہمیں انکمفرٹیبل کرتی ہے وہی ہمارے ہڈن بلیفز کو ظاہر کرتی ہے۔ اب ایک اور پاورفل کانسیپٹ، گریٹیٹیوڈ۔ لیکن گریٹیٹیوڈ کا مطلب یہ نہیں میرے پاس کچھ نہیں پھر بھی میں خوش ہوں، بلکہ جو میرے پاس ہے میں اسے دیکھنے کے قابل ہوں۔ آپ کے پاس شاید لاکھوں روپے نہیں، لیکن سکل ہو سکتی ہے، ہیلتھ ہو سکتی ہے، وقت ہو سکتا ہے، انٹرنیٹ ہو سکتا ہے، ایجوکیشن ہو سکتی ہے، ایک فون ہو سکتا ہے، اور شاید سب سے اہم چیز سیکھنے کی صلاحیت۔ جب انسان صرف کمی دیکھتا ہے تو اسے موجود ریسورسز نظر نہیں آتے، لیکن جب وہ موجود ریسورسز دیکھتا ہے تو سوال بدل جاتا ہے، میں ان چیزوں سے کیا بنا سکتا ہوں؟ اور یہ سوال بہت طاقتور ہے۔ آنکھیں بند کرے، اپنی آئیڈیل فائنینشل لائف امیجن کرے۔ آپ کہاں رہ رہے ہیں؟ آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس کتنا وقت ہے؟ آپ کے خاندان کی زندگی کیسی ہے؟ آپ کا سٹریس کیسا ہے؟ لیکن اب ایک اور سوال، اس زندگی تک پہنچنے کے لیے آپ کو آج کیا کرنا ہوگا؟ یہی فرق ہے۔ فینٹیسی کہتی ہے کاش ایسا ہو جائے، ویژن کہتی ہے میں وہاں جانا چاہتا ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ اگلا قدم کیا ہے۔ اس لیے ویژولائزیشن کا بہترین استعمال صرف ڈیسٹینیشن دیکھنا نہیں، بلکہ اپنے اگلے قدم کو واضح کرنا ہے۔ امیجن کریں آپ آج ایک سیڈ زمین میں ڈالتے ہیں، کل دیکھتے ہیں کچھ نہیں، ایک ہفتہ، شاید پھر بھی کچھ نہیں۔ آپ کہیں یہ کام نہیں کر رہا اور سیڈ نکال دیں، آپ کبھی درخت نہیں دیکھ پائیں گے۔ ویلتھ بھی اکثر ایسی ہی ہوتی ہے، ایک سکل، ایک انویسٹمنٹ، ایک بزنس، ایک ہیبٹ، ایک سیونگ ڈیسیژن۔ شروع میں چھوٹا لگتا ہے، لیکن وقت اسے کمپاؤنڈ کر سکتا ہے۔ اسی لیے ویلتھ بلڈنگ میں ایک ہڈن سپر پاور ہے، کنسسٹنسی۔ آپ کو ہر دن بڑا قدم نہیں اٹھانا، لیکن آپ کو بار بار صحیح ڈائریکشن میں قدم اٹھانا ہے۔ اور اب آتے ہیں اس دشمن کی طرف جو بہت سے لوگوں کی ویلتھ بلڈنگ جرنی کو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیتا ہے۔ کیا ہوگا اگر بزنس فیل ہو گیا؟ کیا ہوگا اگر انویسٹمنٹ غلط ہو گئی؟ کیا ہوگا اگر لوگوں نے مذاق اڑایا؟ کیا ہوگا اگر میں کامیاب نہ ہو سکا؟ پھر آپ کو پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے، لیکن کبھی کبھی یہی پروٹیکشن آپ کو ایکشن سے دور کر دیتی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہر رسک لے لیا جائے۔ سمجھداری یہ ہے رسک کو سمجھو، ریسرچ کرو، سیکھو، چھوٹے ایکسپیریمنٹس کرو، پھر ڈیسیژن لو، یعنی فیئرلیس نہیں انفارمڈ بنو۔ یہ فرق بہت اہم ہے۔ اب آتے ہیں اس کانسیپٹ کی طرف جس نے کتاب کے تصور کو ایک منفرد اینگل دیا، منی ایز انرجی / فلو۔ پیسہ تب حرکت کرتا ہے جب ویلیو ایکسچینج ہوتی ہے۔ آپ سروس دیتے ہیں، دوسرا شخص پیمنٹ دیتا ہے، آپ پیمنٹ سے کوئی پروڈکٹ خریدتے ہیں، دکاندار اس پیمنٹ سے سپلائر کو دیتا ہے، سپلائر کسی ورکر کو پیمنٹ دیتا ہے، اور یوں منی اکانومی میں موو کرتا رہتا ہے۔ یہاں منی از انرجی کو ایک پریکٹیکل میٹافور کی طرح سمجھا جا سکتا ہے۔ ویلیو کریٹ کرو، ویلیو ایکسچینج کرو، ویلیو دوبارہ سرکیولیٹ ہوتی ہے۔
اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیسہ کوئی میجیکل فورس ہے جو صرف سوچنے سے آپ کے پاس آ جاتا ہے۔ اصل سوال یہ ہے، آپ ویلیو کے اس فلو میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ یہاں ایک دلچسپ بات ہے، اگر آپ ویلتھ چاہتے ہیں تو صرف یہ نہ سوچیں مجھے کیا ملے گا، کبھی سوچیں میں کیا دے سکتا ہوں، اپنا نالج، اپنی سکل، اپنا وقت، اپنی سروس، اپنا پروڈکٹ، اپنی کریٹیوٹی، کیونکہ دنیا میں بہت سا منی ایکسچینج دراصل ویلیو ایکسچینج ہے۔ لیکن گیونگ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ فائنینشل باؤنڈریز ختم کر دیں، بلکہ ویلیو دو، ویلیو حاصل کرو اور اس فلو کو رسپانسبلی مینیج کرو۔ فرض کریں آج آپ 1 لاکھ کماتے ہیں، آپ خوش ہیں، پھر انکم 2 لاکھ ہو جاتی ہے، آپ لائف سٹائل بڑھا لیتے ہیں، انکم 3 لاکھ، لائف سٹائل پھر بڑھا، پھر 5 لاکھ، اور ایکسپنسز بھی بڑھ گئے، نتیجہ آپ کی انکم کئی گنا بڑھ گئی، لیکن فریڈم شاید نہیں۔ یہاں ایک بہت اہم سوال ہے، زیادہ کمانا اور زیادہ امیر ہونا کیا ایک ہی چیز ہے؟ نہیں، انکم وہ پیسہ ہے جو آپ کماتے ہیں، ویلتھ وہ ہے جو آپ رکھتے، گرو کرتے اور انٹیلیجنٹلی مینیج کرتے ہیں۔ کیا ملینئر ہونے کا مطلب صرف بڑی گاڑی ہے، بڑا گھر، مہنگی واچ؟ شاید نہیں۔ اگر آپ کے پاس کروڑوں ہوں لیکن اپنے وقت پر اختیار نہ ہو تو کیا آپ واقعی آزاد ہیں؟ اسی لیے ویلتھ کا ایک بڑا مقصد ہو سکتا ہے فریڈم، اپنے وقت کی آزادی، اپنے فیصلوں کی آزادی، اپنے خاندان کے لیے سیکیورٹی، اپنی پسند کے کام کی آزادی۔ منی کو ڈیسٹینیشن بنانے کے بجائے ٹول بنائیں۔ یہ شاید پوری کتاب کو سمجھنے کا ایک بہت خوبصورت طریقہ ہے۔ ایک اور خطرناک غلطی، اپنی سیلف ورتھ کو منی سے میجر کرنا۔ اگر آج آپ کے پاس کم پیسہ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کم ویلیبل انسان ہیں، اور اگر کل آپ کے پاس بہت پیسہ ہوگا تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ آٹومیٹکلی بہتر انسان بن جائیں گے۔ منی آپ کے ریزلٹس میں سے ایک ریزلٹ ہو سکتا ہے، آپ کی پوری آئیڈینٹی نہیں۔ اس لیے ویلتھ بلڈ کریں، لیکن اپنی ڈگنیٹی، ریلیشن شپس اور کریکٹر کی قیمت پر نہیں۔ اب پوری ڈسکشن کو پریکٹیکل بناتے ہیں۔ آج رات ایک کاغذ لیں، اوپر لکھیں منی کے بارے میں میرے 5 بلیفس، اور جو ذہن میں آئے لکھ دیں۔ مثلاً پیسہ بہت مشکل سے آتا ہے، امیر لوگ خوش نہیں ہوتے، میرے لیے ویلتھ ممکن نہیں، میں انویسٹمنٹ نہیں کر سکتا، میرے پاس شروع کرنے کے لیے کچھ نہیں۔ پھر ہر جملے کے سامنے لکھیں ایویڈنس کیا ہے، کیا یہ واقعی یونیورسل ٹروتھ ہے یا صرف ایک بلیف جو اپنے برسوں سے سنا ہے۔ پھر دوسرا سوال، میرے پاس ابھی کون سی ویلیو موجود ہے؟ اسکل، نالج، ٹائم، نیٹ ورک، ایکسپیرینس، اور پھر سب سے اہم، میں اگلے 24 گھنٹوں میں ایک کون سا ایکشن لے سکتا ہوں؟ صرف ایک ایکشن 100 انٹینشن سے زیادہ پاورفل ہو سکتا ہے۔ اب واپس آتے ہیں اس سوال پر جس سے ہم نے یہ سفر شروع کیا تھا، منی از انرجی۔ اگر اس پورے کانسیپٹ کو ایک پریکٹیکل آئیڈیا میں تبدیل کرنا ہو تو شاید وہ یہ ہوگا، پیسہ صرف وہ چیز نہیں جو آپ حاصل کرتے ہیں، یہ اس ویلیو، سوچ، فیصلوں، ہیبٹس اور ایکسچینجز سے بھی جڑا ہوا ہے جنہیں آپ اپنی زندگی میں بار بار ریپیٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ کے تھاٹس سکرسٹی کے ہیں، آپ کے ڈیسیژنز فیر کے ہیں، آپ کی ہیبٹس امپلسیو ہیں، اور آپ ویلیو کریٹ نہیں کرتے،
تو صرف یہ کہنا میں امیر بننا چاہتا ہوں کافی نہیں، لیکن اگر آپ اپنی سوچ کو پاسبلٹی کی طرف لے جائیں، اپنی ویلیو بڑھائیں، اپنی سکلز بہتر کریں، اپنے پیسے کو سمجھیں، اپنے اخراجات کو کنٹرول کریں، سمارٹ فائنینشل ڈیسیژنز لیں اور سالوں تک کنسسٹنٹ رہیں، تو آپ اپنے فائنینشل فیوچر کے امکانات بدل سکتے ہیں۔ اور اب آخری سوال، اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کی زندگی کا سب سے قیمتی ایسٹ آپ کا بینک اکاؤنٹ نہیں، تو کیا آپ یقین کریں گے؟ نہیں؟ تو ذرا سوچیں، اگر آپ کے بینک اکاؤنٹ سے سارے پیسے ختم ہو جائیں، لیکن آپ کے پاس آپ کی سکلز، آپ کا ایکسپیرینس، آپ کا نالج، آپ کی کریٹیوٹی، آپ کی ڈسپلن اور دوبارہ ویلیو کریٹ کرنے کی صلاحیت موجود ہو، تو کیا آپ دوبارہ ویلتھ بلڈ کر سکتے ہیں؟ بالکل۔ اسی لیے شاید سب سے بڑی دولت وہ نہیں جو آپ کے پاس آج موجود ہے، بلکہ وہ صلاحیت ہے جس کے ذریعے آپ کل دوبارہ ویلیو پیدا کر سکتے ہیں۔ اور اب ایک آخری بات یاد رکھیں، پیسہ آپ کی منزل نہیں ہونا چاہیے، پیسہ ایک وسیلہ ہونا چاہیے، منزل ہونی چاہیے۔ فریڈم، اپنے وقت کی آزادی، اپنے فیصلوں کی آزادی، اپنے خاندان کے لیے سکون، اور ایسی زندگی جہاں پیسہ آپ کو کنٹرول نہ کرے بلکہ اب پیسے کو کنٹرول کرنا سیکھ جائے۔ تو شاید اصل سوال یہ نہیں کہ میں زیادہ پیسہ کیسے حاصل کروں، بلکہ اصل سوال یہ ہے میں ایسا انسان کیسے بنوں جو مسلسل ویلیو پیدا کر سکے، کیونکہ اگر آپ کے پاس ویلیو پیدا کرنے کی صلاحیت ہے تو آپ صرف پیسہ نہیں بنا سکتے، آپ ویلتھ دوبارہ بنا سکتے ہیں۔ اور شاید یہی وہ راز ہے جسے سمجھنے کے بعد منی از انرجی کا پورا تصور ایک نئے معنی میں سامنے آتا ہے۔